السلام علیکم تمام گروپ ممبر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تمام گروپ ممبر کے ساتھ ایک میسج شیئر کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے، کسی اور بھائی دوست کے ساتھ نہ ہو۔ آج مجھے ایک سرکاری نمبر سے کال آئی دن کو، ٹھیک ہے؟ تو جو صاحب بولنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں ملٹری انٹیلیجنس سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ سے کسی تنظیم کو فنڈنگ ہوئی ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ آپ نے کی ہے یا صرف آپ کی آئی ڈی یوز کی گئی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کون بات کر رہے ہیں، میں کسی آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں دوں گا فون پہ، آپ نے جو انفارمیشن لینی ہے بینک سے نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بینک سے آپ کی اکاؤنٹ کی پرمیشن لے کے ہی آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے ایگزیکٹ مجھے اکاؤنٹ نمبر بتایا، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر بتایا، ایگزیکٹ نمبر آف اماؤنٹ بتائی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آپ جو بھی کہیں تو میں آپ کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے جی آپ گوگل کر کے چیک کر لیں کہ یہ نمبر سرکاری ہے اور یہ آئی ایس آئی کا نمبر ہے۔ میں نے گوگل کیا تو واقعی وہ نمبر تھا، لیکن پھر بھی میں نے کال بند کر دی۔ اس کی دوبارہ کال آئی، مجھے کہتا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا کیس ایف آئی اے کو فارورڈ کریں گے، وہ آپ کی انویسٹیگیشن کریں گے، پھر آپ کی فیملی اس میں انوالو ہوگی، آپ کی بدنامی ہوگی۔ ادھر ادھر کی اس نے باتیں کی۔ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے کہا بھائی تو نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ایف آئی اے کو بھیج یا جس کو مرضی بھیج، میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ میرا آفس ہے، ادھر آ جاؤ۔ تو میں نے فون بند کر دیا۔ اب 5 منٹ گزرے تو مجھے کال آ گئی ایف آئی اے سے، تو اس نے بھی سیم بات کی کہ جی آپ ان سے جو ہے کوآپریٹ کریں ایم آئی سے، تو انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ کی صرف ویریفیکیشن کرنی ہے، باقی انہوں نے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اس نے کہا، اس نے بھی یہی بات کی کہ آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ گوگل کر کے چیک کر لیں، میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی سرکاری نمبر تھا۔ میں نے گوگل کیا تو واقعی ایف آئی اے کا ہی نمبر تھا۔ اچھا، اس نے کال بند ہوئی تو تھوڑی دیر گزری تو پھر وہی اس بندے کی کال آ گئی، پہلے والے کی۔ تو میں نے اس کو بولا میں کوئی انفارمیشن نہیں دوں گا، آپ دوبارہ کال کریں گے تو میں آپ کی کمپلین کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بینک سے کال کروا دیتے ہیں، آپ کی برانچ سے، جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس سے ہم آپ کو کال کروا دیتے ہیں، تو آپ ان سے کنفرم کر لیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کال بند ہوئی تو مجھے اپنے جس برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے اس سے کال آ گئی، وہی نمبر تھا سیم لینڈ لائن۔ میں اس سے بات کی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم سے پرمیشن لی ہے، ان کو جو بھی انفارمیشن چاہیے آپ ان کو دے دیں۔ میں نے کہا فون پہ تو آپ لوگ خود ہی منع کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی انفارمیشن دینی تو آپ خود کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ مجبوری ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اکاؤنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے ویریفائی کرنا ہے، تو آپ ان کو جو بھی انفارمیشن چاہیے پاس کر دیں۔ آپ ان کو کوئی او ٹی پی جو ہے نا وہ آپ نے سینڈ نہیں کرنا، اگر وہ او ٹی پی آئے یا کچھ اس طرح کی چیز یا کوئی اور پرسنل۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے دوبارہ کال آئی اس پہلے والے نمبر سے ہی، جو ایم آئی کا بندہ کہہ رہا تھا میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ ایپ یوز کرتے ہیں موبائل؟ میں نے کہا جی ہاں جی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایپ اوپن کریں۔ میں نے ایپ اوپن کی تو انہوں نے کہا جی اس چیز کو جو ہے آپ اوپن کریں۔ وہ میں نے اوپن کی تو کہتے ہیں آپ کو ایک کوڈ ابھی آئے گا موبائل پہ، تو او ٹی پی کوڈ، تو وہ آپ نے ایپ کے اندر ایڈ کرنا ہے، ہمیں نہیں بتانا، نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو میں نے وہ کوڈ لیا، اس میں انٹر کیا تو مجھے ایک میسج آیا بینک، میزان بینک کی طرف سے۔ ابھی وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی وہ آپ کا تو ناٹ رسپانڈنگ ہو گیا ہے، تو آپ کی ویریفیکیشن ہوئی نہیں ہے، یہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ آپ دوبارہ وہی پروسیس کریں تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کو ایک کوڈ آئے گا تو آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اچھا، وہ اتنی بات ہو رہی تھی تو میں نے اوپر سے سلائڈ کر کے دیکھا تو 2.5 لاکھ روپے کی نا ٹرانزیکشن ہو گئی۔ تو میں نے کہا لے بیٹا تیرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میں نے فوراً کال بند کر دی، ٹھیک ہے؟ اب میں نے بینک میں فون کیا اسی نمبر پہ، اب وہ نمبر پہ کال کی تو برانچ والا بولا، تو کہتے ہیں ہمارے اس نام کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے ہماری برانچ میں، آپ کو کس نے کال کی؟ میں نے کہا ایسا ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ برانچ آ جائیں۔ میں بگائی گاڑی میں برانچ گیا، برانچ مینیجر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کل اس طرح چل رہا ہے کہ کوئی ایسا سرور انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ پیچھے کوئی اور نمبر ہوتا ہے اور آگے جو ان کو چاہیے وہ لگا لیتے ہیں، چاہے برانچ کوڈ ہو، برانچ کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا کسی بھی سرکاری ادارے کا، وہ لگا کے آپ کو تھریٹ کر کے تو آپ سے جو ہے اس طرح لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ ان کا وہ جو جانے تھے وہ تو گئے، آپ فوراً اپنا پاسورڈ اور چینج کر دیں اور اس طرح ہیلپ لائن پہ کمپلین کرائیں۔
تو میں نے کہا یہ پیسے میرے، انہوں نے کہا پیسے جو جانے تھے وہ چلے گئے، وہ ابھی آپ کو ہیلپ لائن سے یا کراچی کال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی لوگ آپ کو فون پہ کوئی بھی کال آئے کسی بھی بندے کو، تو ان کو کوئی بھی اپنی انفارمیشن پاس نہ کریں، خاص طور پہ اپنا او ٹی پی جو آپ کو آئے وہ نہ ان کے ساتھ شیئر کریں، نہ کسی چیز میں ڈالیں۔ یہ بہت اسکیم چلے ہوئے ہیں، پیسے اس طرح وہ لوٹ رہے ہیں، کسی بھی ادارے کا نام یوز کر کے آپ کو تھریٹ کر کے تو پیسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو بھائی خود بھی بچیں، اپنے فیملی والوں کو بچائیں۔ فون پہ اگر کوئی بینک کا بھی نمائندہ کال کرے تو انہوں نے کہا فون پہ میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دینی، میں برانچ آ جاتا ہوں وہاں آپ کو دے دوں گا۔ یا کوئی اگر ادارے والا آپ کو کال کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی ادارے کا نام یوز کرے، اس کو یہی بولیں کہ بھائی ہم آپ کے ہیڈ کوارٹر آ جاتے ہیں، آپ کے آفس آ جاتے ہیں، ادھر آ کے ہم انفارمیشن دے دیں گے، فون پہ ہم نے کوئی نہیں دینی۔ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو جس بندے نے مجھے کال کی نا، وہ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سرور یوز کر کے آگے نمبر آپ کی اسکرین پہ دوسرا شو ہو رہا تھا جو ان کو ریکوائرڈ تھا، چاہے وہ آپ کے بینک کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا کسی کا بھی ہو، آپ کی اسکرین پہ وہی نمبر شو ہوگا اور پیچھے نمبر کوئی اور تھا۔ تو ایسا کوئی انہوں نے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کو تھریٹ کر کے آپ سے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سارے لوگ خود بھی بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ ہم سوچتے تھے، میں سوچتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کر سکتا، اور ہمارے ساتھ بھی آج ہو گیا۔ تو بس یہ ان کا طریقہ واردات تھا، ہم اس میں پھنس گئے اور ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو بھائی لوگ جو ہے نا، کسی کو بھی کبھی بھی فون پہ کوئی انفارمیشن نہ دیں۔